اردو لغت نویسی فن اور روایت کے پہلے لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا لیکچر لفظ لغت کے معنی اور مفہوم پر مشتمل ہے۔ لفظ لغت کا ماخذ مختلف زبانیں ہیں۔ اس کا پہلا ماخذ عربی زبان ہے۔ دوسرا ماخذ یونانی لفظ لوگوس ہے، جس سے لوگ، لوگو اور لوگی بھی بنے ہیں۔ لفظ لوگوس کو بول چال، دلیل و حجت اور وضاحت کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ لوگوں کے بول چال اور لوگی کے بول چال کا طریقہ معنی ٹھہرائے گئے ہیں۔ اگر یونانی زبان کی بات کی جائے تو اس زبان میں لغت کے لیے لفظ لیکسیکون استعمال کیا جاتا ہے۔ انگریزی کی قدیم لغات کے لیے بھی لیکسیکون کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اب انگریزی لغت کے لیے لفظ ڈکشنری مستعمل ہے۔ اگر لفظ لغت کو تذکیر و تانیث کے حوالے سے دیکھا جائے تو اسے مؤنث استعمال کیا جاتا ہے۔ لفظ ڈکشنری کی اصطلاح کا استعمال 13ویں صدی عیسوی میں اول طور پر لاطینی زبان میں ہوا۔ انگریزی میں ڈکشنری کی اصطلاح 16ویں صدی عیسوی میں استعمال میں آئی۔ اگر ہم لفظ لغت کی تعریف کی بات کریں تو آکسفورڈ کی جامع انگریزی لغت لفظ لغت کی تعریف ان الفاظ میں کرتی ہے: لغت ایک ایسی کتاب ہے جو ایک زبان کے انفرادی الفاظ سے یا اس کے ایک مخصوص حصے سے بنتی ہے۔ اس میں املا، تلفظ، مترادفات، اہمیت اور استعمال، ماخذ، تاریخ یا کم از کم ان میں سے کچھ معلومات کو لغت میں موجود ان الفاظ کے حوالے کے لیے دیا جاتا ہے جو کسی خاص ترتیب سے اس کتاب میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر آسان لفظ میں ہم تعریف کریں تو لغت ایک خاص قسم کی معلومات کی فراہمی کا ایسا ذریعہ ہے جو فوری حوالے کے لیے ترتیب دیا جاتا ہے۔ یہ کسی زبان کے ذخیرہ الفاظ کا جزوی یا عارضی ریکارڈ ہے جو املا، تلفظ، اشتقاق، معنی اور استعمال وغیرہ کے حوالے سے اپنے اندر معلومات کا ایک وسیع ذخیرہ رکھتا ہے۔ ساخت، کمپوزیشن کے اعتبار سے لغت کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: میکرو اسٹرکچر اور مائکرو اسٹرکچر۔ میکرو اسٹرکچر میں لغت کی خصوصیات کی تفصیل، صارفین لغت کے لیے دی جانے والی ہدایات، مخففات کی فہرست، تلفظ کی وضاحت کے طریقہ کار، کسی متعلقہ عنوان پر مضمون مثلاً زبان کی تاریخ وغیرہ پیش کیا جاتا ہے۔ مزید اس حصے میں لغویہ کی فہرست اور ضمیمہ جات بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ مائکرو اسٹرکچر الفاظ کے املا، تلفظ، اشتقاق، قواعدی حیثیت، معنی اور ان کے استعمال وغیرہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اردو میں میکرو اسٹرکچر کو ساخت کبیر اور مائکرو اسٹرکچر کو ساخت صغیر کہتے ہیں۔ لغت اپنے اندر مزید خصوصیات بھی رکھتی ہے، جیسا کہ لغت کے ذریعے ہم صرف کسی الفاظ کی قواعدی حیثیت، ماخذ وغیرہ ہی نہیں سمجھ سکتے ہیں، بلکہ لغت متعلقہ زبان کے معاشرے میں گزاری جانے والی زندگی کی معلومات فراہم کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔